زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد، خلیفہ ولید بن عبد الملک اور مفیس۔ دمشق خلافت اسلامیہ کا مرکز ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک تخت خلافت پر متمکن ہے۔ اموی خاندان کے خلیفہ بادشاہ بن چکے ہیں اور بادشاہت نے ان کی مزاج اور عادات و اطوار میں بھی بہت بڑا تغیر پیدا کیا ہے۔ عہد اول میں اسلام کا خلیفہ بیت المال کا ایک درہم بھی اپنی ذاتی اور نجی ضروریات پر صرف کرنا گناہ سمجھتا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور خدا کے بندوں پر رحم کرتا تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ان کی خیر گیری کرتا تھا۔ ہر بدو کو یہ حق تھا کہ وہ خلیفہ وقت کو اس کی معمولی سی لرزش پر بھی برسر عام ٹوک دے اور سرزش کرے۔ اس کی زندگی بھی خدا کے لیے تھی اور موت بھی۔ وہ خدا کے نام کی سربلندی کے لیے جیتا تھا اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر جان دیتا تھا۔ اس میں سادگی تھی۔ وہ معمولی کھانا کھاتا تھا، پھٹے کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے وقت کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں صرف ہوتا تھا۔ لیکن اب حالات بالکل بدلے ہوئے تھے۔ اب خلافت بادشاہت میں منتقل ہو چکی تھی اور وہ تمام کمزوریاں بھی پیدا ہو چکی تھیں جو ایک بادشاہ میں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک خاص بات تھی، اسلام کی بگڑی ہوئی خلافت یعنی بادشاہت بھی دنیا کی مطلق العنان بادشاہت کے مقابلے میں ایک رحمت تھی۔ مسلمانوں کا بادشاہ اپنی ذات سے جیسا بھی ہو، وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ عین روایات اسلام کے مطابق برتاؤ کرتا تھا۔ ان کے معاہد محفوظ تھے، انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جاتی تھی، ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ مسلمان وہ اپنی قوی حکومت کی آزادی پر ترجیح دیتے تھے۔ امویوں کو اس کا احساس تھا کہ وہ خلافت کے بجائے بادشاہت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال کو روشن طور پر پیش کرنے کے لیے انہوں نے انگت ذہن و دماغ کا رخ بدل دیا تھا، یعنی غیر علاقوں پر اسلامی پرچم لہرانے اور انہیں فتح کرنے کی مہم باقاعدہ شروع کر رکھی تھی۔ بربر کا وسیع علاقہ امویوں ہی کے عہد حکومت میں اسلام کے زیر تصرف آیا۔ افریقہ کی سرزمین مسلمانوں کے یمن قدم سے مالا مال ہو چکی تھی۔ بحر ظلمات کے ساحل تک اسلامی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان فتوحات کے دو فائدے بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی حکومت نئے نئے علاقوں میں قائم ہوتی جاتی تھی، جس سے مسلمانوں کی سطوت و عظمت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسرے، مسلمانوں کے میل جول سے مفتوح اقوام پر اسلام کی سادگی اور صداقت کا بڑا گہرا اثر پڑتا تھا اور ان کا بہت بڑا حصہ بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اسلام قبول کر لیتا تھا۔ بربر کو جب موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا تو وہ اسلام سے بالکل ناآشنا تھے۔ بت پرستی اور شرکی ان کا مذہب تھا، لیکن جب انہیں مسلمانوں سے ملنے، ان کے ساتھ رہنے، ان کے کردار کو پرکھنے اور ان کی سیرت کو آزمانے کا موقع ملا تو وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب کو انہوں نے ترک کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس کارنامے نے دربار خلافت میں ان کی عزت و عظمت بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ آج خلیفہ ولید بن عبد الملک بہت خوش تھا۔ حاضرین دربار کے چہروں پر بہت زیادہ رونق تھی۔ ایک درباری نے عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، اندلس کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ خلیفہ نے تبسم کرتے ہوئے کہا، موسیٰ بن نصیر کا اصرار ہے کہ اسلامی فوجوں کو جلد از جلد سمندر کی طرف بڑھا کر اندلس پر قبضہ کر لینا چاہیے، لیکن میں ابھی اجازت دینے میں تامل کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے درباری نے کہا، امیر المومنین، اگر گستاخی نہ تصور فرمائے تو یہ دریافت کرنے کی جرت کرو کہ اس فیصلے میں کیا مصلحت ہے۔ جب ہمارا سپہ سالار آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہے اور ہماری فوجیں میدان جنگ میں کودنے کے لیے بے قرار ہیں تو پھر کیوں نہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اسلام کا بول بالا کریں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، میں بھی ایک عرصے سے یہی سوچ رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔
نہ میں اسے ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دوں گا جب یقین ہو جائے گا کہ حالات سازگار ہیں۔ خلیفہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ حاجب سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور دریافت کیا، کیا بات ہے؟ اس نے ادب سے عرض کیا، سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کا نامہ لے کر ایک بربر حاضر ہوا ہے اور شرف بازیابی حاصل کرنے کا متمنی ہے، اگر حکم ہو تو پیش کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، موسیٰ بن نصیر کا پیغمبر آیا ہے اور تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ حاجب لرزنے لگا۔ خلیفہ نے کہا، جاؤ اسے فوراً اعزاز و اکرام کے ساتھ لاؤ۔ حاجب چلا گیا۔ خلیفہ نے تبسم کرتے ہوئے کہا، موسیٰ بن نصیر کا آدمی آیا ہے اور دیکھ لینا وہ پھر اصرار کرے گا کہ اندلس پر فوج کشی کی اجازت دی جائے۔ درباریوں نے سر جھکا کر اپنے خلیفہ کی باتیں سنی۔ اتنے میں موسیٰ بن نصیر کا غلام زرق پر کپڑے پہنے شان و شوکت کی تصویر بنا ہوا سامنے آیا۔ اس نے سر جھکا کر عقیدت کا اظہار کیا اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے ہم کلامی کی عزت بخشی اور کہا، تم بربر کے قبیلے سے آئے ہو؟ اس نے کہا، یا امیر المومنین، ہاں میں بربر سے حاضر ہوا ہوں، آپ کے خادم اور میرے موسیٰ بن نصیر نے مجھے بھیجا ہے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت کے ساتھ پوچھا، موسیٰ بن نصیر اچھے تو ہیں؟ غلام نے کہا، اچھے ہیں، لیکن اب ان سے بیکار نہیں بیٹھا جاتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین اجازت دیں تو وہ اپنے کارناموں میں اور اضافہ کریں۔ خلیفہ نے پوچھا، یعنی اندلس پر حملہ کریں؟ یہ کہہ کر خلیفہ نے پھر تبسم کیا۔ غلام نے بڑے ادب سے کہا، امیر المومنین کی روشن ضمیری کا کیا کہنا؟ ہاں موسیٰ بن نصیر یہی ایپیسوڈ 56 اختتام پذیر ہوئی۔